ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے, تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے, جو خواتین بیان سن رہی ہیں, دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا, دیور سے بھی پردے کا حکم دیا. شوہر کے چچا, شوہر کا پھپھا, شوہر کا خالو, یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے, ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے, زندگی ہماری گزری ہے, سب اکٹھے رہتے تھے. حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ, لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں, میرے گھر والے نہیں آتے. نہ ہماری بھابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں, حالانکہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا, اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے, جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا, پاکیزہ زندگی, تو اس پہ آ جاؤ, ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں, اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے, جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں, ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کوئی شدید ضرورت ہے, ایک الگ بات ہے, لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنے لوگ کرتی ہیں, اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, احکام جو دیے جاتے ہیں نا, جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو وہاں پہ احکام نہیں ہوتے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ادھر چرس کی دکان اور ہیروئن کی پڑیا بیچنا شروع کر دے, گورنمنٹ اس کو روکے گی کہ نہیں روکے گی؟ بولو نا. وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یار جس نے خریدنا ہوگا خریدے گا, یہ اپنی مرضی سے ہے نا, اس سے سوسائٹی خراب نہیں ہوگی, لوگ چرس کے عادی نہیں بنیں گے. بھائی جو خریدنا چاہے گا وہ خریدے گا, میجورٹی نہیں خریدے گی. میں نے فلاں علاقے میں چرس کی دکان کھولی تھی, کسی نے بھی نہیں خریدی مجھ سے چرس. یہ دلیل مان لو گے آپ؟ آپ بولو گے بھائی ہم رسک نہیں لے سکتے. ہمیں پتا ہے شراب کی دکان کسی محلے میں کھل جائے, چرس کی دکان, ہیروئن کی دکان کھل جائے, سارے نہ ہیروئنچی بنتے ہیں نہ چرسی بنتے ہیں. بلکہ اگر آپ فری میں بھی ہیروئن بانٹنا شروع کر دیں گے, سارے پھر بھی ہیروئنچی نہیں بنیں گے. لیکن اس خوف سے کہ 2-4 بھی ہیروئنچی نہ بن جائیں, اس خوف سے 100% لوگوں کو روکا جائے گا کہ نہیں روکا جائے گا؟ کہ بھائی 2 بھی تو بن سکتے ہیں نا. ان 2 کی وجہ سے 98% کو روکا جائے گا. عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلے, عورت جوان عورت اکیلے سفر کرے. ہم نہیں کہہ رہے سارے خراب ہوتے ہیں, ساری عورتیں خراب ہو جاتی ہیں, لیکن سوسائٹی میں 2% لوگ بھی تو خراب ہو سکتے ہیں نا. ان 2% کے لیے پابندی کتنوں پہ لگانی پڑتی ہے؟ 98% پہ لگانی پڑتی ہے. کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, بغیر محرم کے عورت نے اکیلے سفر کیا ہے. اکیلے سفر جب ہوتا ہے نا, عورت بھی آزاد ہوتی ہے, کوئی اسٹریس نہیں, کوئی دباؤ نہیں ہوتا اس کے اوپر. 7 سیٹ میں بیٹھا ہوا لڑکا نوجوان وہ نمبروں کے تبادلے میرڈ خواتین سے شروع کر دیتے ہیں. کئی کیسز آئے ہیں کہ جی یہ لڑکی خراب کیسے ہوئی ہے, وہ اکیلے سفر کر رہی تھی, ساتھ میں ایک ہینڈسم سا لڑکا آگے بیٹھ گیا. لڑکے بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, بہت ہوشیار ہوتے ہیں. جب عورت کے ساتھ کوئی بھائی ہوتا ہے, کوئی بھی باپ ہوتا ہے, تو ایک مرد کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے, اور عورت کو بھی احساس ہوتا ہے, اس کو ایک محفوظ بھی ہوتی ہے وہ. جب آپ نے آزاد کر دیا سوسائٹی کو, تو
اب سفر میں کون محلے میں تو لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں, آپ اپنے علاقے میں رہتے ہو, آپ کو بیسیوں قسم کے خوف ہوتے ہیں. سفر میں انسان ایک اجنبی ہوتا ہے, وہاں بیسیوں قسم کے خطرات ہیں کہ کوئی بھی مرد نمبر کا, آج کل وہ چھیڑ خانی نہیں ہوتی جو پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑ دیا جا کے, اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے, اب چھیڑ خانی والے دور گیا, اب مرد ٹائم ویسٹ نہیں کرتے چھیڑ کے کسی کو. مرد اب کیا کرتے ہیں, وہ نمبروں کے تبادلے ہوتے ہیں, بات چیت شروع کر دی, گپ شپ لگانا شروع کر دی, نمبر مانگ لیا کہ میں ویسے ہی آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں. شروع میں یہ لیبل ہوتا ہے, خواتین بے وقوفی میں آ کے نمبر دے دیتی ہیں کہ چلو جی ہم نے بھی بات چیت ہی کرنی ہے, کیا ہو گیا, ٹھیک ہے ایک بھائی سمجھ کے بات کر لیں گے. جو بھی بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوتے ہیں, خوب سمجھ لو پہلی مرتبہ نہیں ہوتے, پہلے چھوٹا جرم ہوتا ہے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, اور ہوتے ہوتے وہاں تک معاملہ پہنچتا ہے جہاں آپ تصور نہیں کر سکتے. ادھر ایک واقعہ ہوا تھا, مجھے خود یہاں قریب میں امام صاحب ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی میاں بیوی کی, بہت محبت, ان کے بچے بھی. بیگم صاحبہ کے پاس موبائل سے کوئی انون نمبر کالیں آنا شروع ہو گئیں, وہ رپلائی نہیں کرتی تھی. ایک دن تنگ آ کے رپلائی کر دیا, وہ کوئی بڑے آفیسر تھے تو رپلائی کر دیا, تو پھر آپس میں ایس ایم ایس بازیاں شروع. یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ وہ ہنستا بستا گھر جس کے ٹوٹنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, بالآخر وہ عورت گئی عدالت سے خلا لیا. عدالتیں تو بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے, اور جا کے پھر شادی کر لی اسی سے. شادی کیا ہے, وہ تو حرام کاری ہے, زنا ہے. اپنے بچے بھی چھوڑ دیے اس نے, اور وہ مرد بھی میرڈ تھا. اس نے اپنی پہلی بیوی کو اس کو طلاق دی. اس نے شرط لگائی میں تجھ سے جب شادی کروں گی اپنی پہلی بیوی اور بچے کو طلاق دے تو. اس نے اس کے عشق میں آ کے اپنی پہلی بیوی کو بھی ڈیورس دی ہے, اس کے بچے بھی چھوڑ دیے, اور لیبل یہ لگایا کہ میں تیری خاطر اپنے بچوں کی قربانی دے رہا ہوں اور اپنی بیوی کی, تو میری خاطر اپنے شوہر اور بچوں کی قربانی دے. اچھے اچھے ہنستے بستے گھر اس طرح اجڑتے ہیں. آپ یہ پھر وہی دلیل دو گے فلاں تو نہیں اجڑا, فلاں تو نہیں اجڑا. میں کب کہہ رہا ہوں سارے اجڑتے ہیں بھائی, لیکن کچھ بھی تو اجڑتے ہیں نا. جب ہیروئن فری میں بٹنا شروع ہو تو سارے تھوڑی ہیروئن چی بنتے ہیں, سارے تھوڑی چرسی بنتے ہیں. لیکن جتنے چرسی بنے, جتنے ہیروئن چی بنے, یہ ہیروئن بٹنے کی وجہ سے تو بنے ہیں, تبھی تو ہیروئن اور چرس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. تو خوب سمجھ لو جیسے نشئی کے لیے ہیروئن میں اٹریکشن ہے, ایسے ہی اللہ نے مرد کے لیے کس میں اٹریکشن رکھی ہے, عورت میں. اور خوب سمجھ لو کہ مرد یہ عورت میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرڈ ہے یا ان میرڈ, بلکہ مرد کو میرڈ میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اس کو پتا ہے یہ تو اس کو تو شادی کے وعدے اور لارے رپے دینے ہی نہیں ہے میں نے, اس کو تو صرف ٹائم پاس کرنا ہے اس کے ساتھ. عورتیں بیوقوف بنتی ہیں, اور جو عورتیں ان مردوں کے چکر میں آ کے اپنا گھر اجاڑتی ہیں, ان کو جب وہ ایجڈ ہوتی ہیں نا تو فطرت ایسا انتقام لیتی ہے نا ان سے کہ ان کی نسلیں یاد رکھتی ہیں. ابھی تو چسکے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اپنا گھر اجاڑ دو, یہ زیادہ ہینڈسم ہے, ذرا پیسہ دیکھ کے بھاگ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ان کا عذاب میں جو ان کی بڑھاپا گزرتا ہے نا, اور یہ بڑھاپا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آنے میں, 45-50 سال کے بعد ڈاؤن. جیسے ہی ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا, پھر دیکھو کوئی جہاز میں نمبر بھی نہیں مانگتا, پھر وہ ترستی ہے کوئی ہم سے نمبر تو مانگے, کوئی ہمیں لفٹ تو کرائے. ہم نے زندگیاں میرے بھائی, ہم نے جتنی ہماری ایج ہے نا, تھوڑا تجربہ شاید اس سے زیادہ ہی ہے. حالات دیکھ رہے ہیں بھائی, معاملات دیکھ رہے ہیں. تو براڈ مائنڈڈ بننے کی اس زمانے میں بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو. مرد آدمی پہلے, نر پہلے ہے, وہ آدمی بعد میں ہے. عورت مادہ پہلے, عورت بعد میں. اور یہ چھوڑ دو کہ یہ دیندار ہے, میری بیگم پردے دار ہے. اللہ اس کے رسول نے آپ کو حکم دیا احتیاط کا, کیونکہ جب یہ ٹھڑک سوار ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشق معاشقے کی, اس میں پردہ, نماز, روزہ رکاوٹ نہیں بنتا. دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ 2 وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, 2 وجہ سے. یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو, پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی, یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو, پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا. مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی. وہ چاہے نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو,
چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ ٹماٹر والا ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو. یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے, تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا, اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے, بعضوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں, ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا, تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کچھ دوستی لگانے کی کوشش کروں. سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو رپلائی مل گیا نا, مردوں کی عزت نہیں جاتی, خوب سمجھ لو. مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں. ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا, آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا رپلائی آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا, تھپڑ تھوڑی لگائے گی. آج کل تو تھپڑ بھی نہیں, پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گیا, تو غیرت ہی ختم نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو وہ کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی, شرم نہیں آتی. اب نہیں ہے وہ, اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. آپ نے تھپڑ کیوں لگایا؟ وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا, تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو لوگ میں غیرت ویرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, مانگ لو نمبر یار. تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے, عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے. مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں, ایک ضرورت ہو مجبوری ہو وہ ایک الگ حکام ہے, لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. براڈ مائنڈڈ مت بنو. دیکھو میں کچھ چیزیں, لبرل لوگ بڑی پیاری بات, کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے, ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں, اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا, لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے, وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے, مولوی نہیں ہے وہ, نہ علماء میں رہے ہیں, وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا, مجھے آ کے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے, یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی, مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا, میں نے کہا صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے. اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز, کزنوں سے پردہ نہیں ہے, دیوروں سے پردہ نہیں ہے, جیٹ سے پردہ نہیں ہے, لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آ گئے, کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, لکھا ہوا ہے, جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے, اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ, ساس بہو کی نہیں بنتی, میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ, میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ, میری بیگم ناشکری ہے. عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے, وہ سخت مزاج ہے, وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, یہ جو آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں, معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, اور غیر محرم سے بات نہ کرو, محرم نا محرم. انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نا محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا ہے نا, اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس, ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کیس آتے تھے, بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی, شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھاتا ہوں, سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا, واٹس ایپ میں گیا تو پتہ چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے. لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے, پہلے شکایتیں ہوتی میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے, اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں,
کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بے غیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں, یہ بھنگیوں چماروں کے گھر بات نہیں ہو رہی, یہ پڑھے لکھے خاندانوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یار آپ بتاؤ ہمارا ظرف ہے یا نہیں؟ ہم تو بعض دفعہ سوچتا ہوں یار مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے, کہیں دماغ کی رگ نہ پھٹ جائے ہماری یہ واقعات سن سن کے. کس طرف جا رہے ہو بھائی تم؟ عورت شوہر کو کیا کہہ رہی ہے؟ یہ پڑھے لکھے خاندانوں, جب شوہر کے لڑکیوں سے تعلقات, اب عورت کو ڈر ہے اس سے طلاق لی تو جاؤں گی کہاں میں؟ ہم بھی مشورہ نہیں دے کے طلاق لو. کیوں؟ طلاق لینے کے بعد ہماری سوسائٹی میں اس عورت کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کیونکہ مردوں میں 2-3 شادیوں کا رواج تو ہے نہیں. وہ تو پھر اپنی عزت کیسے بچائے گی؟ وہ تو کل جو کام اس کا میاں کر رہا ہے کل وہ یہ خود کرے گی. اور مرد کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی میری, عورت کا مجبوری ہے, نہیں یہ عورت مجھے نہیں چھوڑ سکتی. اس کا ناجائز فائدہ پھر وہ کیا اٹھائے گا؟ شروع میں تو چھپائے گا لڑکیوں سے تعلقات کو تاکہ بے عزتی نہ ہو, لیکن جب پتا چل گیا نا کہ اب ہیں تو کہہ رہا اب تو میں بدنام ہو ہی گیا ہوں, اب بیوی کے سامنے لڑکوں سے عورتوں سے بات کرے گا. وہ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اب کیا کرے گا؟ وہ کہے گا میں ہوں تو ہوں. اب بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرے گا, اور اس سے بھی آگے کے معاملات ہیں مگر ممبر پہ بتاتے ہوئے میرا ظرف نہیں ہے, میں اس سے آگے جاؤں. میں گند اس سے بھی آگے ہو رہا ہے. یار گدے گھوڑوں کی سوسائٹی تشکیل دے رہے ہو, تم انسان ہو یار, تم گدے گھوڑے ہو, کتے بلیوں والی زندگی گزار رہے ہو. کون سی انسانیت ہے یار؟ یہ سوچتے کیوں نہیں؟ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ بے پردگی وجہ نہیں ہے, براڈ مائنڈیڈ ہونا وجہ نہیں ہے, تو اور کیا وجہ ہے؟ تم یہ چاہتے ہو کل یہ سوسائٹی گدے گھوڑوں کی بنے؟ گورا جھوٹ نہیں بولتا, لیکن وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے کہ میرا باہر کسی سے چکر نہیں ہے. اس میں سارے گورے جھوٹ بولتے ہیں. وہاں عورت جھوٹ نہیں بولتی, لیکن ہر عورت اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے, یا اپنے بوائے فرینڈ سے جھوٹ بولتی ہے کہ میرا صرف تم سے تعلق ہے. اللہ ماشاء اللہ چند ایک بچی بھی ہوں گی. تو کل چاہتے ہو کہ ہماری سوسائٹی بھی یہی بنے گدے گھوڑوں والی؟ میرا خیال ہے آپ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ جو براڈ مائنڈیڈ بنے ہیں نا, ایکچولی کر کے ہم چھوٹا ظرف نہیں ہے بڑا, بھائی گند چھوٹے گھٹیا ظرف کے بن جاؤ, غیرت کے ساتھ گھٹیا بن جاؤ. لوگ تانے دیں کہ گھٹیا ہے, یہ مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. یہ تانا خدا کی قسم آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل آپ کو اپنی بیوی کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائیں, اور عورت کو اپنے شوہر کے بارے میں شبہات ہونا شروع ہو جائے. آپ کی بیوی بھی اگر آپ پہ شک کر رہی ہے نا, بعض تو شک کی مزاج ہوتی ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن اگر کچھ آپ نے ثبوت دے دیے ہیں, کچھ ایسے علامات ہیں کہ وہ شک کر رہی ہے, اس کا مطلب آپ غلط ہو. شریف آدمی پہ اس کی بیوی شک عام طور پہ نہیں کرتی. آپ نے کچھ ایسے موقع دیے ہیں کہ اس کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھرکی ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جب آپ کی بیوی کی بہنیں آتی ہیں آپ کیوں فری ہو رہے ہو ان سے؟ مرد ہوتے ہیں کہ نہیں بتاؤ؟ جب بیوی کی بہنیں آئیں اور بیوی سے اچھی ہوں شکل میں, مرد ان سے فری ہوتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اپنا یہ امیج بنا دے کہ بیگم تمہارے علاوہ میں کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, خدا کی قسم عورت کو آپ پہ شک و شبہات ختم ہو جائیں گے. آپ شکی بناتے ہو اس کو, آپ بناتے ہو اس کو شک. آپ سے اگر آپ کے دفتر میں کوئی خاتون فری ہونے کی کوشش کرتی, آپ اس کو ڈانٹ کے کیوں خاموش نہیں کر دیتے؟ آپ اس کو ایک دفعہ سختی سے کہہ کیوں نہیں دیتے بھائی میں آپ کا کیا لگتا ہوں جو آپ مجھ سے فری ہو رہی ہو؟ مرد نہیں بولے گا کبھی. مرد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ بےغیرت آدمی یہ بےغیرت یہ کرتا ہے, جب کوئی انٹی فری ہوں گی نا, یہ اخلاق سے بات کرے گا ان سے, کیونکہ اسلام نے اخلاق سکھائے ہیں. گورا بدتمیزی سے بات نہیں کرتا. گورا کس سے بات کرتا ہے؟ اخلاق سے. تو آپ بلا وجہ کے نا بچھنا شروع ہو جاؤ گے. یہ عادتیں جب عورت کو پتہ چلتی ہیں نا تو وہ شک میں جاتی ہے, گھر خراب ہوتا ہے اس سے. کبھی بھی وہ آپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. آپ اپنا ایک موقف واضح کرو. جب سے لوگ میرا بیان سن رہے ہیں دوسری شادی کی فکر کر رہے ہیں, تو ٹھرکی زیادہ ہو رہے ہیں, شادیاں کم کر رہے ہیں. کئی لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے حرام خور بےغیرت آدمی, اور لیبل یہ لگاتا ہے کہ میں شادی کروں گا اس سے. یار تم اسلام کے فلسفے کو بدنام کر رہے ہو, تم ہمیں ذلیل کر رہے ہو سوسائٹی میں. تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے دوستی لگاؤ, اس کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں فون پہ اس سے باتیں کرو اور اپنی تصویروں کا تبادلہ کرو اس کے سامنے, اور اس کے جناب فیس بک پہ اس سے رابطے کرو؟ یہ کون سا انسانوں والا طریقہ ہے بھائی؟ اس سے تو وہ زانی اور تم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟
جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں چاہ ہوں, سمجھنے کے لیے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو, بس اس کو ایک دفعہ آپ نے فون پہ مختصر بات کر لی سمجھنے کے لیے. اس سے زیادہ شریعت آپ کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. بہت سی عورتیں ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں کہ ہمارا میاں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, اور ایک عورت کی تلاش میں سینکڑوں عورتوں کو چک چکا ہے, یہ کمبخت سینکڑوں سے دوستیاں لگا چکا ہے, اور حرام خور سینکڑوں سے جو ہے نا تصویروں کے تبادلے کر چکا ہے, اور لیبل کیا لگا رہا ہے؟ سنت اور شریعت کا. دیکھو کردار میں اللہ کا واسطہ ایک نمبر بن جاؤ, خدا کی قسم بڑی مزے کی زندگی گزرے گی, کوئی انگلی آپ کے اوپر نہیں اٹھے گی. آپ کی بیوی گواہی دے گی میرا میاں ایک نمبر ہے, یہ کبھی کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, وہ محبت کرے گی آپ سے کہ یہ غلط نہیں ہے, پھر آپ پر اعتماد کرے گی. وہ آج عورت کو مرد پہ اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں ہے, اس کو پتا ہے میرے سے بات نہیں کرتا, جیسے کوئی انٹی آ جاتی ہے نا گھسنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پہ. یہ میں کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہوں, مجھے اپنے واقعات سناتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اللہ کی نظر ایک سیکنڈ کے لیے ہٹ جائے نا, انسان کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. مجھے تو ڈر لگتا ہے. میرے گھر میں کوئی بھی خاتون آتی ہیں, میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ مل کے اس کا مسئلہ سن کے ان کو نمٹا دو. میں کوشش کرتا ہوں میں نہ ملوں, مجھے نہیں شوق ہے کہ میں عورتوں سے ملوں. یہاں ہم نے خواتین آتی ہیں کمرے میں بیٹھنے کی کوشش, دروازے کھلوا دیتا ہوں میں کہ بند کمرے میں نہیں بیٹھوں گا. میں کوئی شو مارنے کے لیے اللہ کی قسم یہ باتیں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ والا طرز عمل اختیار کر لو. حلال اور حرام میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ باؤنڈری رکھی ہے. آپ کی بیوی جو آپ پہ بار بار شک کر رہی ہے نا, کچھ ٹھڑک آپ کے اندر ہے, یہ مان لو کہ کچھ میرے اندر کچھ خرابیاں ہیں جو میری بیگم مجھ پہ اعتماد نہیں. کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو شوق ہے. لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبہ کا موقع اس کو کس نے دیا ہے؟ مرد نے دی. عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے. شادی آپ ضرور کریں, آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں, ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں, ایک دفعہ بات بھی کر لیں, بالکل اجنبی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا نکلے, اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں. اس کے بعد ہاں یا نہ, اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت, بولو منہ سے بول لینا یار, نہیں. اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ گندے ہو, آپ پلید ہو, آپ بھنگی ہو, آپ چمار ہو, اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا, خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری کسی کا باپ نہیں چھوڑوا سکتا. اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھرک آپ نے, تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا, کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی, اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر. ابھی سے پاک دامن بنو, اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو, بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا کرے, یہ میری کیا لگتی ہے آ کے میرے سے فری ہو رہی ہے. خوش ہوتے ہیں جی سالیاں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں, ان کو آپ گھمانے لے کے جا رہے ہو. بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری یار, بیگم خوش ہوگی اس پہ. کو پتا ہے یہ میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہیں تو ایسا فری ہو جاتا ہے, بھابھیوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے. اپنی بیوی کے علاوہ سب اچھی لگتی. ایک صاحب کی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی نا, ان کی اور 2-3 شادیاں تھیں. وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک بیوی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے. میں نے کہا جو آپ کی بیوی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد ہے؟ کہہ رہے وہ بالکل نہیں آتی یاد. جو ڈیورسی ہو گئی, جو حرام ہو گئی وہ یاد آتی ہے, اور جو اپنی ہے وہ یاد. یہ مرد کی نیچر ہے, سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے, اس کے علاقے میں 100 دفعہ جائے گا بالکل بھی یاد نہیں ہے. جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں آنا شروع. حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے, جو نہیں ہے اس کو ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہو, وہ تو اللہ کی طرف سے پابند نہیں, وہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں ہے. سوچ سوچ کے اس کو یاد کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو, یہ آج سے نیت کرو, آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ عورت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ پتھر ہے. پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے بات کرو, ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے. آپ اس کو جواب دے دو کہ آنٹی یا سسٹر بول دو اس کو, آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا, جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری اس حد تک رابطہ کریں,
کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ وہ اور فری ہوگی, کہے گی یار زبردست آدمی ٹائٹ, پھر وہ میسج بھیجے گی, آپ نمبر بلاک کر دو اس کا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو نا, نمبر بلاک. یہ بہت بڑی قربانی ہوگی. کس کے لیے؟ اللہ کے. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں, ایک جو خدا کو نہیں مانتے, ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں, اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی. ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا. مست شروع کر دو اس کے ساتھ SMS بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا, اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, آپ کی بیگم کو جب یہ پتہ چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی, اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں. اگر بےغیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی. بیگم کہیں سفر کرتی ہے, بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے. اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو, محبت بھی دو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو, اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ. بولو بیگم دیور جیٹ, اس سے اسلام میں کیا ہے؟ پردہ. باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے, بیگم کو بتا دو بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہو تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات کر رہی ہو. فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا. اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی والدہ ہے, بہت اچھی بات ہے, تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں. وہ چھپا رہی ہے, بتا ہی نہیں رہی ہے, پھر براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اتنا براڈ مائنڈیڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو, لیکن یہ اس کی ذمہ داری ہے. اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو, بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ, کیوں ہنس کے اتنے گھنٹے, آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو؟ آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ لو, یہ تمہارے ماموں ہیں جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے. ایسے نہیں چلتے. آپ بات کر رہے ہو, بیگم نے جیسے ہی دیکھا فیون یوں گھما دیا آپ نے. ایک خاتون نے مجھے بتایا, میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے, فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کے اسٹائل تھا. وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی, مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی. تو وہ کہتی ہیں جیسے ہی وہ آتا ہے نا, وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ, جیسے مجھے دیکھتے ہو نا ایک دم یوں کر کے نا موبائل یوں, اس کے اسٹائل یوں ایسا گھننا کہ لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے. کہہ رہی میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے تمہیں شک کیوں کر رہی ہو, اسلام میں شک کیا ہے, حرام ہے. اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار تو, اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, اپنی زوجہ کے ساتھ. ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. یہ کون ہے؟ میری زوجہ. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں, آپ پہ کون شک کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا. تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا. تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں, ہاں لگا ہوا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی. اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے گھما لیا. تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی, تو وہ غلط آدمی نہیں تھا, وہ بات صحیح کر رہا تھا, لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما گھما کے, اس کو موقع تو دے رہا ہے نا تو یار. تو اسی طرح خاتون بھی, آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں گھنٹوں آپ جیسی کو یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا, یوں کر لیا, بھائی ان چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں, آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے؟ تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی, شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا, اور تو نہیں ضرورت نا سمجھانے کی. انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے, ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. براڈ مائنڈیڈ نہ بنو, میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا, زیادہ براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بھی نامحرم کو بہن بولنے سے نا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. بہن آپ جو بھی کام ہے, بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. بہن آپ, جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے. جب جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے آپ اکرام کریں, آپ کے پڑوسیوں کا اکرام ہوتا ہے, آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا, تو بہن سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی, اتنا ٹھیک. اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے, جیسے میں نے بتایا نا یوں بیٹھا ہوا ہے وہ نامحرم سے کو دیکھنے کا کہیں گناہ نہ مل جائے, یہ بھی چچور پنا ہے, یہ تو
غلط ہے یہ. تو آپ بیٹھو تمیز سے جیسے نارمل سب بیٹھے ہوئے, تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنہ اتر رہا ہے کیا؟ تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر بہن اس طرح کر کے بات کر لیں آپ, جو بھی تمیز. اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں, نہ نمبر مانگیں, اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں. جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی. تو چند بیوقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں. میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میجورٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی طارق مسعود کی طرح بیوقوف نہیں ہیں کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں ہیں. مولویوں پہ یہ بیوقوفیاں جچتی ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں. اور لڑکیاں یہ بیوقوف ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا. میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کہ میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کیس وہاں دیکھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ 1 یا 2 لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے. کچھ مر جاتی ہیں, کچھ ہم بلیچ پیا, کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں نا. تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے, شادیوں کے لارے رپے دے کے ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. بہت عرصے تک 1-1.5 سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا, اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ خودکشیاں کرتی ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی کہ تو یہ بہت ہو رہا ہے. جتنے خودکشیوں کے لڑکیوں کے کیس ہیں نا سارے ناکام محبتوں کے ہیں. تو اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر لو اور اس میں جیسی بالغ ہو اس کی شادی کر دو. سب سے اہم کام یہ ہے, اس کی شادی کر دو, اپنے گھر کو ٹک جائے گی, تمیز سے زندگی گزارے گی, ان سب فتنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی. اللہ کرے کہ یہ بات کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. نہیں بیٹھے تو بھائی جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. مفتی صاحب مدرسے سے وظیفہ لینا کیسے؟ بعض لوگ کا کہنا ہے. اچھا اس میں کچھ لوگ خامخواہ کی سختی بھی شروع کر دیتے ہیں. بیلنس کرنا بیان میں ضروری ہے. خامخواہ کی سختی ایسا نہ ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھ دیا, کہیں جانے ہی نہیں دے رہے آپ اس کو, یہ غلط ہے. وہ اگر بازار جا رہی ہے جانے دو, آپ اس کو بولو بھائی کسی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ, اکیلے نہ جانے دو. اس زمانے میں عورت کا اکیلے جانا ٹھیک بولو نہیں, یہ فتنہ ہے. یا تو بال بچوں والی ہو نا, اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے. بے شک کوئی عورت ہی ہو ساتھ میں, کوئی خاتون ہی ہو ساتھ میں, تو آپ اس کو خریداری کرنے دیں. جمعرات بازار, ہفتہ بازار, یہ ویسے تو بہتر ہے مر جا کے سارے کام کریں, لیکن اگر چلو خاتون کر رہی ہے تو پھر کوئی کسی خاتون کے ساتھ جائے. وہ سمجھتے ہو اس میں نمبروں کے تبادلے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بس اور کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ کبھی آ جاؤ عصر کے بعد نا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ, جو کیسز آ رہے ہیں نا آپ بیٹھ جاؤ, پھر انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے. اللہ نہ کرے کسی دن آپ ہی آ رہے ہو اٹھ کے, اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ. موٹر وے والا واقعہ دیکھو نا, وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, کیا مطلب؟ اس کوئی وہ جگہ تھوڑی تھی اس کام کے لیے. اس کا مطلب ہر مرد ٹھرکی ہے, موقع چاہیے اس کو. 2 بندے 4 بندے 8-10 بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے, ان کو موقع ملا کہ یہ خاتون اکیلی ہے, انہوں نے اپنی ہوس پوری کی. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں ٹھرکیوں کا ریشو غیر ٹھرکیوں سے زیادہ ہے. اور یہ یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں گوروں میں ایسا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. گوروں میں بہت سے بھی زیادہ ہے. یہاں تو پھر بھی شاید تھوڑا مذہب کی وجہ سے اور کوئی عورت کو بہن بنا کے کچھ آخرت کا خوف یا اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچ کے, وہ تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی نہیں سوچتا گورا. وہاں قانون کا ڈنڈا ہے بہت سخت, ورنہ وہاں یہ واقعات میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں. اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. آپ وہاں جاؤ, ڈاکٹروں سے اسپتالوں میں پوچھو کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں اس کے, جن عورتوں کو ان کے جبری زنا کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہوتا ہے. تو یہ نہ کیا کرو کہ وہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے, وہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہ ہو اتنی بڑی موٹر وے پہ, سمجھ رہے ہو, اتنی بڑی موٹر وے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, ہم 8-10 بندے جا رہے تھے تو وہ موٹر وے پہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں آ رہا. تو شکر ہے ہم نے وہ گاڑی کہیں اتار کے کہیں شہر میں پیٹرول ڈلوا لیا, ورنہ کھڑے رہتے بیچ روڈ پہ. لیکن جب کوئی عورت اکیلی جا رہی ہو اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہاں ہر مرد ٹھرکی ہے, اور جو نظر آ رہے ہیں نا بغیر ٹھرکی, وہ موقع ملے تو پھر دیکھو. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں.